رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہماری نصیب میں نہیں لکھا ہوتا. کیوں؟ جب نصیب میں ہی نہیں تو دل کیوں ایسے خواہش میں لگا دیتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف ان کے محبوب بندے ہوتے ہیں. وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر اور تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے. اور پھر ہر کوئی اس کا پیارا تو نہیں ہوتا نا. اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر میں وہ تمہارا منتظر ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے. در حقیقت جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن دل میں خوف کے باوجود یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے. اور جانتے ہو مومن کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے. تمہیں ہر حال میں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا. دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو پوری کائنات یاد کرتی ہے. اور جانتے ہو اللہ نے ان کرشموں کو کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید ٹوٹنے نہ پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو. کہانیاں عین اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہے. سورہ ضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے. اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے. وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو کیا تھا. وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز کو یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا. اللہ جب آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب میں یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا. ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا مانگا ہوا اگر کسی دوسرے کو مل گیا، حالانکہ اللہ تو پہلے ہی سے یہ طے کر چکا ہے کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے. کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں ہوتی پھر بھی دل اداس ہونے لگتا ہے. وجود خالی خالی سا لگنے لگتا ہے، جیسے کسی چیز کی کمی ہو، جیسے کوئی چیز ہم سے بہت دور چلی گئی ہو. اور ایسا تب محسوس ہوتا ہے جب ہم میں اور اللہ میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے. انسان کی جدائی تو برداشت ہو جاتی ہے مگر اللہ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. ہم خود ہی اس میں اور ہم میں اتنا فاصلہ بڑھا لیتے ہیں کہ اس کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی. اور جب ہم کھو جاتے ہیں تو ارد گرد اللہ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں. ہم اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دیتے مگر وہ ہماری ایک ایک پکار پہ ہمیں جواب دے دیتا ہے. بس ایک تڑپ پہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے. ہم اس سے محبت اپنے غرض کے لیے کرتے ہیں مگر وہ ہم سے بے غرض محبت کرتا ہے. اتنی بے غرض کہ ساری زندگی اس سے غافل رہنے کے بعد بھی جب اس کا بندہ اس کے در پہ آئے تو وہ ٹھکراتا نہیں اسے، بلکہ اپنے آغوش میں چھپا لیتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ تمہیں اپنے قریب محسوس ہو، تمہارا ہر کام اللہ کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور تمہارے رب کی رحمت اور برکت تمہیں ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کا بہت ذکر کیا کرو. جتنا تم اسے پکارو گے
اتنا ہی اسے اپنا قریب پاؤ گے جتنا تم اسے پکارتے رہو گے۔ وہ تمہاری پکار سنتا چلا جائے گا۔ جتنا تم اسے یاد کرو گے وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں، رب سے باتیں، یہ شرف جسے نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب۔ وہ معاوضے جس کے انتظار میں تم ہو وہ تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارا منتظر ہے۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کی سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین اور توکل پہ ٹھہر جائے تو موضوع کا وقوع پذیر ہونا لازم و ملزم ہو جاتا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي